ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. محترم معزز سامعین حضرات، بزرگان دین، نوجوان دوستوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم کی احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سبوں کو ایک عظیم بڑی دولت ایمان سے نوازا. مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نبیوں کے سردار امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا. اس سے پہلے بھی جمعہ میں اللہ کے ولیوں کے اوپر کچھ روشنی ڈالی گئی تھی اور اللہ کے دوستوں کا اللہ کے یہاں مقام کیا ہوتا ہے وہ بھی بات تفصیل سے آئی تھی. آج کا موضوع بھی ایسی ہی ہے کہ اس روئے زمین پر اور سرزمین کرناٹک میں بلکہ ہر زمانے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی اس مذہب کے اندر جمع مردوں کو، شہداء کو، جو اسلام کے لیے، جو اللہ کے لیے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شہید ہوئے، قربانیاں پیش کی، ہر زمانے میں جمع مرد آئے ہیں، ہر زمانے کے اندر شہید آئے ہیں. ہر دور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کبھی ابو بکر کی شکل میں، کبھی عمر کی شکل میں، کبھی عثمان و علی کی شکل میں، کبھی حسن و حسین کی شکل میں، کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صلاح الدین ایوبی کی شکل میں، تو کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محمد بن قاسم کی شکل میں اللہ نے پیدا فرمایا. انہی جوان مردوں میں اور شہداء میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سرزمین کرناٹک کے اندر حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے پیدا کیا. دوستو، حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ
معمولی انسان نہیں تھا، بیک وقت یہ اللہ والے کی اور یہ حکومت کرنے والے کی یہ مسلمانوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، سکھ عیسائیوں کے ساتھ ہمدردی کے ساتھ پیش آنے والے تھے۔ دوستو، حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تاریخ نگاروں نے لکھا ہے، اصل میں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان کرناٹک سے نہیں تھا، بلکہ عرب سے تعلق رکھتا تھا، اور حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ یہ قریشی نسل کے تھے، جس خاندان سے امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تعلق رکھتے تھے، اسی خاندان سے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ وہاں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کو وہاں سے ہجرت کرنا پڑا، وہاں کی آب و ہوا ساتھ نہ دی، بلکہ مزید تجارت کے لیے بھی حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان جو تھے وہ وہاں سے ایران گئے، پھر ایران سے افغانستان آئے، اور پھر افغانستان سے ہندوستان آئے۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مجاہد، بہت بڑے سپہ سالار اور حاکم وقت تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کے اعتبار سے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو نوازا تھا۔ آپ کو ان کے خاندان کی نسل کی طرف لے جاتا ہوں۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے دادا کا نام فتح محمد تھا، دادا کا نام فتح محمد تھا، اور آپ کے دادا فتح محمد نے اللہ سے دعائیں کی، اللہ سے دعائیں مانگی۔ ان کے پاس اولاد تھے، اور بھی بیٹے تھے، لیکن کسی بیٹے کے اندر وہ جوان مردی، وہ بہادری اور وہ جذبہ نہیں دیکھا جس کے ذریعے سے آخر بنایا جائے۔ پہلے کے اللہ والے تھے تو وہ اپنی اولادوں میں دینداری دیکھتے تھے، دین کا جذبہ دیکھا کرتے تھے۔ وہ اپنی اولادوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق کتنی کرنے والی ہے، ماں باپ یہ دیکھا کرتے تھے۔ آج ایسا نہیں ہے مسلمانوں، آج دینداری نہیں دیکھی جا رہی ہے، آج دنیا داری دیکھی جا رہی ہے۔ اگر کہیں شادی کرنی ہو تو دیکھا جاتا ہے کہ لڑکا مالدار ہے یا نہیں، لڑکے کے بعد بہترین مکان، بہترین گاڑی ہے یا نہیں۔ لیکن جو اللہ والے ہوا کرتے ہیں وہ دین کو پہلے رکھا کرتے ہیں، دینداری کو پہلے سامنے رکھتے ہیں۔ تو حضرت فتح محمد جو حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے دادا تھے، تو انہوں نے ایک درویش کے پاس گئے، ایک اللہ والے کے پاس گئے، اور مسلمان اس درویش کا نام تھا حیدر علی، اور ان سے دعا کی درخواست کی کہ آپ ہمارے لیے نیک صالح اولاد کی دعا فرما دیں۔ جب وہ درویش جن کا نام حیدر علی تھا انہوں نے دعا کی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا۔ تو حضرت فتح محمد نے اس بیٹے کا نام اسی درویش حیدر علی کے نام پر اپنے بیٹے کا نام حیدر علی رکھا۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ابا کا نام کیا ہے؟ حیدر علی۔ سبحانہ و تعالیٰ حضرت حیدر علی یہ بھی جوان مرد تھے، مسلمانوں بہادر تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طریقے سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو داماد تھے ان کا نام بھی ہے علی تھا، اور حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ابا کا نام بھی حیدر علی، اور حیدر علی جو حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم ہے، ان کا نکاح کربلا
کے گورنر معین الدین کی بیٹی جو پرہیزگار فاطمہ نامی تھی، وہ حضرت فاطمہ سے ان کا نکاح ہوا. ان کا حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ابا کا نکاح ہوا. تو وہاں بھی علی، یہاں بھی علی، وہاں بھی فاطمہ اور یہاں بھی فاطمہ. اور علی و فاطمہ سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ وقت کا حسین ہوتا ہے. مسلمانوں، ایسا ہی حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ وقت کا حسین تھا، وقت کا حسین تھا. پورا نام حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا کیا تھا؟ تو جس طریقے سے دادا فتح محمد نے ایک ولی کامل کے پاس نیک سارے اولاد کی دعا کی درخواست کی تھی، اللہ نے حیدر علی دیا. تو اسی طریقے سے حضرت حیدر علی نے بھی اور نیک اولاد کے لیے ایک ولی کامل کے پاس پہنچے، اور اس ولی کامل کا نام تھا ٹیپو مستان. اس ولی کامل کا نام تھا ٹیپو مستان. حیدر علی بھی گئے اور حیدر علی کی بیوی حضرت فاطمہ بھی ساتھ گئی، اور اس ولی کامل ٹیپو مستان سے جا کر دعا کی درخواست کی کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، میرے لیے نیک صالح اولاد کی دعا فرما دیں. تو اس ولی کامل کی دعا کا ثمرہ یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت حیدر علی، حضرت فاطمہ کو اولاد عطا فرمائے، بیٹا دیا. اب میاں بیوی نام رکھنے میں میاں شوہر کہہ رہا ہے، حضرت حیدر علی کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے ابا کے نام پر ان کا نام رکھیں گے، فتح محمد. اور بیوی کہہ رہی ہے کہ ہم اس ولی کامل کے نام پر ان کا نام رکھیں گے، ٹیپو مستان. تو اب میاں بیوی میں مصالحت کی صورت ہونی چاہیے نا، تو دونوں کا نام آ گیا. حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا مکمل نام، پورا نام فتح محمد ٹیپو سلطان، فتح محمد ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ، یہ پورا نام ہے. کہاں پیدا ہوئے مسلمانوں؟ جو ابھی اس جگہ کا نام ابھی دیوبند ہلدی کہا جاتا ہے، جس زمانے میں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے تھے، اس زمانے میں اس جگہ کا نام یوسف آباد تھا. تاریخ کے اندر لکھا ہوا ہے یوسف آباد تھا. آج اس مقام کا نام دیوبند ہلدی ہے. اس جگہ پر حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے. اور 20 ذی الحجہ 1160 ہجری 10 نومبر 1750 عیسوی میں پیدا ہوئے. ہفتے کا دن تھا، صبح صادق کا وقت تھا. مسلمانوں، حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کرناٹک ہی نہیں بلکہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے دلوں کی دھڑکن اور انگریزوں کے خوف کا نتیجہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ تھے. حیدر علی یہ تو کوئی خاص بنے ہوئے نہیں تھے، جماعت تھے، بہادری تھی، لیکن ماں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی جو ماں تھی وہ پڑھی لکھی تھی. حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ جیسی پروان چلنا شروع ہوئے، آہستہ آہستہ پڑھتے تھے. ماں نے ان کے پڑھنے کا انتظام کیا. تاریخ کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، لکھا ہوا ہے 15 سال کی عمر میں قرآن کے عالم بن گئے. 15 سال کی عمر میں ہندی اور کنڑ اور اردو زبان اور انگلش میں مہارت حاصل کر لی. 15 سال کی عمر میں مسلمانوں، حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ 15 سال کی عمر میں جنگ کے لیے ان کے والد محترم نے بھیج دیا، جنگ کے لیے بھیجا 15 سال کی عمر میں. اور ہمارا نوجوان 15 سال کی عمر میں چور بن رہا ہے، چوری کر رہا ہے، واٹس ایپ پر چیٹنگ کر رہا ہے، موبائل میں مشغول ہے. یہ ماں باپ کی لاپرواہی کا نتیجہ ہے.
ذمہ داروں کی لاپرواہی کا نتیجہ ہے۔ اگر اولاد بچپنا سے ان کے والدین صحیح سے پرورش کرنا سکھائے، صحیح تربیت دے، صحیح راستہ دکھائے، جب ماں نماز نہ پڑھ رہی ہو، ماں پردہ نہ کر رہی ہو، باپ مساجد میں نہیں آتا ہے، باپ کی زندگی میں نماز نہیں ہے، تو اس کا بیٹا نمازی بنے گا؟ ماں کے اندر پردہ نہیں ہے تو اس کی بیٹی پردہ کرے گی؟ نہیں کرے گی۔ جب یہی اولاد بڑے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں اور یہ بچے مسجدوں کو نہیں جاتے تو ماں باپ پچھتاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں۔ یہی بچی جوان ہوتی ہے اور یہ سر پر اوڑھنی دوپٹہ نہیں رکھتی ہے تو کیا ہوتا ہے مسلمانوں؟ ماں باپ کو عزت برباد کرنا پڑتا ہے، قوم اور سماج اور بستی میں شرمندہ ہونا پڑتا ہے۔ اب شرمندگی سے کوئی فائدہ نہیں۔ آپ نے تربیت صحیح نہیں کی تھی، آپ نے پرورش صحیح نہیں کی تھی، آپ نے اس کے لیے دین اسلام کے لیے صحیح انتظامات آپ نے نہیں کیا تھا۔ آپ نے قرآن سے اور صحابہ سے، اولیاء کرام بزرگان دین کے طریقے سے ان کو آپ نے نہیں سانچا اور ڈھالا تھا، اس لیے آج آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑ رہی ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ 15 سال کی عمر تھی۔ 15 سال کی عمر میں حضرت حیدر علی نے اپنے بیٹے ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، ان کی جوان مردی کو، ان کے جذبے کو، تو انہوں نے ملے بار کی جنگ کے لیے بھیجا۔ یہ پہلی جنگ تھی حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اس 15 سال کی عمر میں ملے بار کی جنگ کے لیے ایک فوج کا سپہ سالار بن کر کے ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ ملے بار کی جنگ لڑے اور فتح حاصل کر کے آئے، جیت حاصل کر کے آئے۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت میں عورتوں میں پردے کا بڑا اہتمام تھا، بڑا اہتمام تھا، اتنا اہتمام تھا کہ اگر زنا کا ثبوت ہوتا تو فوراً پھانسی کی سزا دلواتے تھے۔ اتنا پردے کا اہتمام تھا مسلمانوں کہ مسلمان خواتین تو پردہ کرتی ہی تھی۔ جب ان کی حکومت آئی تھی تو غیر عورتیں بھی سوائے چہرہ کے جسم کا کوئی حصہ کھلا نہیں چھوڑتی، لیکن جب غیروں کی حکومت آئی، آج مسلمانوں سے بھی پردہ ختم ہے۔ آج مسلمان خواتین سے پردہ ختم ہوتا جا رہا ہے، لیکن مسلمانوں آج کہاں ہیں؟ جب تک ہماری ماں اور بہنوں کے اندر، ہمارے بھائیوں کے اندر، ہماری قوم، ہمارے سماج کے اندر حضور اقدس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل، آپ کا طریقہ جب تک نہیں آئے گا، اس وقت تک یہ قوم کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے مسلمانوں کی کامیابی رکھی ہے تو نبی کے قدم میں رکھی ہے، اولیاء کرام کے طریقے میں رکھی ہے، اللہ والوں کے نقش قدم پر چلنے میں اللہ نے کامیابی رکھی ہے۔ کامیابی مسلمانوں کی قرآن میں ہے، کامیابی مسلمانوں کی احادیث مبارکہ میں ہے، اور ہم کامیابی غیروں میں تلاش کر رہے ہیں۔ پھر کامیابی کہاں ملے گی مسلمانوں؟ کہاں ملے گی کامیابی؟ اللہ تعالی مسلمانوں کی عزت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی کی سیرت اور نبی کی سنت میں رکھی ہے۔ جب تک مسلمان قوم ہمارے آقا کو جہاں تاجدار مدینہ، امام الانبیاء، محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ سرکار معالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہماری قوم نہیں پڑھے گی، ہمارا مسلمان نہیں پڑھے گا، ہماری قوم کا بچہ نہیں پڑھے گا، اور ہماری ماں اور بہنیں خود کو اور اپنی اولاد کو نبی کی سیرت نہیں بتائے گی، تو دوستو آئے دن ایسا ہوگا کہ اس قرآن سے، نبی کے فرمان سے اور
اس اسلام سے ہمارا تعلق ختم ہوتا جائے گا، انٹرسٹ نہیں رہے گا، محبت قرآن سے نہیں رہے گی، اللہ کی محبت، رسول اللہ کی محبت ختم ہو جائے گی۔ آج ہو رہا ہے مسلمانوں، صبح اٹھو، نماز پڑھو، سورہ یاسین شریف کی کم سے کم تلاوت کرو۔ قرآن کی تلاوت صبح اٹھتے ہی کتنے مقام میں؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جو دور تھا تو صبح صبح قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی، ایسی ہی آواز آتی تھی جیسے شہد کی مکھی کے بھنبھناہٹ کی آواز آتی ہو، ایسی آواز آتی تھی۔ ہر گھر میں، ہر مکان میں اللہ کے کلام کی تلاوت ہو رہی ہے۔ آج دوستوں قرآن کا ہم نے قرآن کو کتابوں میں سجا کے رکھ دیا، قرآن کھولتے نہیں ہے۔ گھر کی پاکی صفائی کا وقت آتا ہے، برتن باسن دھونے کا وقت آتا ہے تو اس وقت قرآن پر ہاتھ جاتا ہے، اس پر نگاہ قرآن پر اس وقت جاتی ہے، پھر اس وقت قرآن کو صاف کیا جاتا ہے۔ ارے قرآن کو تو اللہ نے زندوں پر نازل کیا ہے، قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن سیکھنے اور سمجھنے کے لیے، اور پھر اس قرآن پر عمل کرنے کے لیے اللہ نے زندوں پر نازل کیا ہے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ کوئی گزر گیا، کسی کا انتقال ہو گیا، اب قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ اس حقیقت میں اس کے لیے قرآن نہیں ہے۔ قرآن تو مسلمانوں کو صحیح راستے کی طرف لے جاتا ہے، تو قرآن پڑھیں گے تو صحیح راستے پر چلیں گے نا۔ ہماری زندگی میں قرآن ہی نہیں ہے، پھر صحیح راستہ کیا ہے؟ اور آج قرآن بھی ہم سے چھوٹ رہا ہے، نبی کی سنت بھی ہم سے چھوٹ رہی ہے، قرآن پر بھی عمل نہیں ہو رہا ہے، نبی کی سنت پر بھی عمل نہیں ہو رہا ہے۔ ہماری قوم کیا کر رہی ہے؟ ہمارا نوجوان کیا کر رہا ہے؟ غیروں کے طریقے پر ہے۔ ہر وہ راستہ جو غیروں نے کیا ہے ہماری قوم کے نوجوان اس کو اپنا رہے مسلمانوں۔ لیکن مسلمانوں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، کتنے بڑے کامل ایمان والے ولی کامل تھے۔ آج ان کے بارے میں ڈبل چہرہ پیش کیا جاتا ہے، لوگ پیش کرتے ہیں۔ ہندوستان کے اندر اگر کوئی مسلمان بادشاہ گزرا ہے تو سب سے زیادہ سیکولر بادشاہ جو تھا وہ حاکم تھا، وہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی ذات مقدس تھی۔ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ جس طرح سے وہ مساجد کو چندہ دیا کرتے تھے، مندروں کو بھی چندہ دیا کرتے تھے، درگاہوں کو چندہ دیا کرتے تھے، سکھ عیسائیوں کی بھی دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ ایک مندر جو کالی کٹ کی مندر ہے، 190 پر 5 ایکڑ زمین اپنی حکومت کے وقت کیا تھا۔ 190 پر 5 ایکڑ زمین مندر کو وقف کرنے والی اگر کوئی حکومت تھی تو حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت تھی۔ اسی طریقے سے مسلمانوں نمودری کی مندر کو 130 پر 5 ایکڑ زمین دینے والی حکومت تھی، تو وہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت تھی۔ کون دے رہا ہے اتنا؟ کون کر رہا ہے قوم کے لیے؟ کون حکومت کر رہی ہے؟ جو آج حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں غلط بیانی پیش کر رہی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونی چاہیے، جو ابھی بازو میں سیلم وہاں کی مندر کو حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بھی 70 پر 3 ایکڑ زمین دیا تھا۔ 70 پر 3 ایکڑ زمین، 19 کروڑ روپیوں کی تنخواہ غیروں کے پجاریوں کو دیا جاتا تھا۔ 19 کروڑ سالانہ، 19 کروڑ کی تنخواہ غیروں کی پجاریوں کو دیا کرتے تھے۔ انصاف پرور تھے، انصاف پسند تھے، اور انصاف پر رہنے والے، انصاف پر قائم ہونے والے تھے۔
پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے، صحیح عاشق رسول تھے، صحابہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے، اللہ والوں کا قدر کیا کرتے تھے، علماء کی قدر کیا کرتے تھے، ہر سال علماء کو حج کے لیے بھیجتے تھے، سورتیں تلاوت کیا کرتے تھے، نمازیں قضا نہیں ہوتی تھی بھائی، کوئی بھی ولی اس وقت تک ولی نہیں بن سکتا جب تک اس کی زندگی میں نماز نہ ہو۔ کام کھول کر سنیں مسلمانوں، دل کی نماز نہیں ہوتی ہے، دل کی نماز ہوتی تو سب سے پہلے حضور پاک امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دل کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ وہ دل کی نماز نہیں پڑھے، حدیث میں حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ آپ اتنا زیادہ اتنی لمبی نماز پڑھا کرتے تھے، اتنے لمبے رکوع کیا کرتے تھے، اتنے لمبے سجدے کیا کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا، سوج بھول جاتا تھا، کبھی کبھی اتنے سجدے لمبے ہوا کرتے تھے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں خیال کرنے لگتی تھی کہ آپ تو کہیں یہاں سے چلے نہ گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں آپ بخشے بخشائے ہیں، آپ معصوم ہیں، پچھلے اگلے سب گناہ معاف ہیں، پھر آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ تو سرکار دو عالم حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اللہ کا شکریہ ادا نہ کروں؟ بھائی بتاؤ، حضور سے بڑا کوئی پیر ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی پیر پیدا ہوا ہے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن آج پتہ نہیں کون راستہ دکھاتے ہیں، نماز کے بغیر کوئی ولی بن سکتا نہیں بن سکتا۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا صبح فجر کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنے کا، صرف صبح فجر کی نماز ہی نہیں، ظہر بھی، عصر بھی، مغرب بھی، عشاء بھی، اور صبح فجر کی نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا معمول تھا۔ جتنے بھی اللہ والے دنیا میں تشریف لائے ہیں، ہر ایک کی معمول میں، ہر ایک کی زندگی میں مقدس کلام کی تلاوت، کوئی ایک پارہ پڑھنے والا روزانہ، کوئی 2، کوئی 3، کوئی 5، کوئی 10، کوئی ایسے بھی اللہ والے روزانہ ایک قرآن پورا مکمل تلاوت کرنے والے۔ حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، بڑے بڑے اللہ والے ایک دن میں، 2 دن میں، 3 دن میں پورا قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ بھائی آج قرآن سننے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، قرآن دیکھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، قرآن سمجھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، قرآن کی تلاوت کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے، اذان کی آواز آتی ہے، ایک آدمی کہتا ہے دل چاہتا ہے نماز پڑھنے کا، آ نہیں پا رہا ہوں، تو اس سے یہی کہا جائے گا دل چاہ رہا ہے نماز پڑھنے کا، من نہیں چاہ رہا ہے، آپ آ نہیں پا رہے ہو، پھر ایک وقت آئے گا کہ موت کا فرشتہ تمہارے سر پر سوار ہوگا، پھر وہ فرشتہ اچھی طریقے سے بتا دے گا، اچھی طریقے سے بتائے گا کہ دل چاہ نہیں رہا تھا، جب تک روح ہے، سانس ہے۔ قرآن میں ہے وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، جو کوئی بندہ گناہ کرتا ہے، اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، سانس جاری ہے، جسم میں روح باقی ہے، اور اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی چاہتا ہے، روح باقی ہونی چاہیے، معافی مانگتا ہے خدا سے، تو اللہ صرف معافی نہیں کرتا بلکہ یہ اللہ کو غفور اور رحیم پاتا ہے۔ کس کو معلوم کہ ہماری سانس اور روح کب تک چلے گی؟ کس کو معلوم ہے؟ ہم اس خیال سے گناہ پر گناہ کیے جاتے ہیں کہ ابھی زندگی کے لمحات باقی ہے، زندگی کے ایام باقی ہے، توبہ کر لیں گے،
توبہ کر لیں گے، توبہ کر لیں گے، چلو ابھی گناہ کر لیتے ہیں۔ مسلمانوں، یہ شیطان دماغ میں ڈال رہا ہے۔ آپ کو معلوم کہاں ہے کہ آپ کب تک رہیں گے؟ آپ کی زندگی کے کون سے دن آخری دن ہیں، کہاں معلوم ہے؟ اس لیے بزرگوں نے کہا ہے، علماء نے، اللہ والوں نے کہا ہے، گناہ ہو گیا فوراً توبہ کرنی چاہیے، فوراً توبہ کرنی چاہیے۔ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عہد کرنی چاہیے، پختہ ارادہ، عزم مصمم ہونی چاہیے۔ تو میرے مسلمانوں، حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے وہ مقام اور وہ عزت دی کہ صرف کرناٹک اور ہندوستان ہی نہیں بلکہ سارے عالم کے اندر، سارے عالم اسلام میں حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو مسلمان جانتا ہے۔ ایک نماز قضا نہیں ہوتی تھی۔ قضا کسے کہتے معلوم ہے؟ آپ نے وقت پر نماز نہیں پڑھی، ٹال مٹول کر اس نماز کو دوسرے ٹائم پہ آپ نے پڑھی، قضا کر دی۔ ظہر کا وقت تھا، نماز نہیں پڑھی، ظہر کا وقت ختم ہو گیا، پھر آپ ظہر کی نماز پڑھ رہے ہیں، قضا کر رہے ہیں۔ قضا نماز نہیں ہوتی تھی۔ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مسلمانوں کی فوج غیر کی بستی میں گئی اور وہاں ایک مندر تھا، اس مندر کو مسلمانوں کی فوج نے ڈھایا، توڑ دیا۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کو جیسے ہی معلوم ہوا، اس فوج کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ تو نے سامیوں کے دلوں کو دکھایا ہے، غیروں کے دلوں کو دکھایا ہے، تمہارا مقدر خراب ہو جائے گا، آئندہ ایسا نہیں کرنا۔ کئی لاکھ روپے خرچ کر کے پھر اس مندر کو بنایا، کئی لاکھ روپے خرچ کر کے اس مندر کو بنایا۔ کوئی بڑی بنتا ہے تو صرف اسلام کے جو فیلڈ ہے اس لائن میں کسی ایک چیز پر عمل کرنے سے نہیں، زندگی میں نماز کی پابندی ہے، معاملات اچھا ہونی چاہیے، انصاف کا وقت آئے تو یہ نہ دیکھا جائے کہ یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا پڑوسی ہے، یہ میرا خاندان ہے تو ناحق پر، لیکن میرا رشتہ دار ہے، اس کے حق میں ہم فیصلہ کرتے۔ بھائی تمہارا دل زمین تو مرا ہوا مردہ ہے، اس لیے جو حق والا تھا اس کے خلاف تم نے ناحق والوں کے موافق تم نے فیصلہ کیا، تو تمہارا ایمان کا ہے، تم تو ایمان فروش ہو گئے، زمین فروش ہو گئے۔ ایسے نہیں ہے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ، حق والوں کو حق دلایا کرتے تھے، ناحق کو سزا دلایا کرتے تھے۔ آج کا بہت سارا ایسا مسلمان بنتا ہے کہ چائے پر بک جاتے ہیں، ناشتے پر بک رہے ہیں، ایک وقت کے کھانے پر بک جاتے ہیں۔ یہ کوئی ضمیر ہوا؟ یہ کوئی دل ہے؟ اللہ کا ڈر ہی کوئی چیز ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو اللہ کا ولی ہوتا، جو اللہ کا دوست ہوتا ہے، اس کو کسی قسم کا خوف، ڈر، غم نہیں ہوتا، دنیا میں بھی نہیں، آخرت میں بھی نہیں۔ کیوں بھائی؟ کیونکہ وہ پرہیزگار تھے، تقوی والے تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ جو اللہ سے ڈر گیا، جو خالق سے ڈر گیا، وہ مخلوق سے نہیں ڈرتا، اور جو مخلوق سے ڈرے گا وہ خالق سے کیوں ڈرے گا؟ جس کے دل میں ڈر ہو کہ فلاں آدمی پتہ نہیں میرے ساتھ کیا کرے گا، کیا دشمنی مول لے لے گا، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو جائے گا، کب حادثے کا میں شکار بن جاؤں گا۔ ارے بھائی تو نے تو مخلوق کو اپنے دلوں میں سمایا تھا۔ دنیا 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 کی فکر تمہارے اندر تھی تو پھر تم دنیا سے ہی ڈرو گے، مخلوق سے ہی ڈر لگے گا، خالق سے، اللہ سے کہاں ڈر لگے گا؟
اور اللہ والوں کی صفت کیا ہے؟ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔